تنویر عباس شیخو پورا سے ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ جنت کہاں چودہ کے ملنگوں کا ہدف ہے، جنت کہاں چودہ کے ملنگوں کا ہدف ہے، سچ تو یہ ہے جنت سے حسین تر تو نجف ہے۔ جنت کہاں چودہ کے ملنگوں کا ہدف ہے، چودہ کے ملنگ جو ہیں مشرف بھائی، ان کا ہدف جنت نہیں ہے۔ کسی مومن سے کسی ملنگ سے پوچھو جنت جانا ہے یا کربلا، وہ بولے گا جی میں نے کربلا جانا ہے۔ جنت کہاں چودہ کے ملنگوں کا ہدف ہے، سچ تو یہ ہے جنت سے حسین تر تو نجف ہے۔ ارے جنت سے بھی آگے ہے کہیں چودہ کی رہائش، جنت سے ہی رستہ کوئی اس گھر کی طرف ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 3 بجے ختم ہے، چلو 5-7 منٹ تو ہم اوپر کر لیں گے جو ٹائم ہے، لیکن جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو ٹائم بہت کم دیا گیا ہے، اور جو مقامی تھے وہ بہت زیادہ پڑھ گئے۔ شاید یہی رواج ہو یہاں پہ۔ شاعر علی عمران ساجد حسین افخاریہ آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ٹائم بہت کم ہے۔ ویسے میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، مجھے کہتے ہیں آپ اسٹیج سیکرٹری بھی کریں، تو جی یہ مولا کا ممبر ہے، یہاں بار بار آنے سے اور زیادہ عزت ملتی ہے۔ میری کیا جرت کہ میں کہوں گی جی میں اسٹیج سیکرٹری نہیں کرتا۔ ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام میرے بعد تشریف فرما ہے، میں ان کی پیش خانی کے لیے تاکہ میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے صرف 5 یا 7 منٹ۔ جی بالکل یہ لیٹ کیا تو ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کر۔ پوری توجہ کے بجائے بس میں آپ کی سوچ سے بھی تھوڑا پڑھوں گا، جو میں نے پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہے۔ قبلہ کائنات کا جبریل قرآنی آیات کی صورت میں اللہ کا پیغام لے کے دہلیز بطول پہ پہنچا ہے، اور کائنات کے رسول کی نالین کی، کائنات کے رسول کی جوتی کی نظر پڑی ہے جناب جبریل پہ۔ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں شان رسالت پڑھوں گی، بلا میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں شان رسالت پڑھوں۔ تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے مولا کی نوکری دیتے ہوئے، 2-3 سال میں نے درس میں بھی پڑھا، یہ اسلامیات میں نے کیا۔ میرا دل قبلہ بڑا کیا کہ میں شان رسالت پڑھوں، لیکن شان اس کی پڑھی جاتی ہے جو سمجھ میں آ جائے۔ قبلہ اتنی محنت کرنے کے باوجود مجھے نہیں پتا چلا کہ سرکار محمد مصطفیٰ کب سے ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کب نہیں تھا یہ تھے، جب نہیں تھا یہ تھے، تب نہیں تھا یہ تھے، مجھے نہیں پتا چلا، اس لیے میں شان رسالت نہیں پڑھ سکتا۔ قبلہ اتنی محنت کے باوجود مجھے کائنات کے رسول کی جوتی سمجھ میں آئی ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ، کائنات کے رسول کی نالین کی شان میں 2 شعر پڑھ کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ کائنات کا جبریل قرآنی آیات کی صورت میں اللہ کا پیغام لے کے دہلیز بطول پہ پہنچے ہیں قبلہ۔ کائنات کے رسول کی نالین جو آج کل لوگ یہاں پہ لگائے پھرتے ہیں، نالین کی نظر پڑی ہے۔ کائنات کے رسول کی جوتی نے جناب جبریل سے مخاطب ہو کے قبلہ ایک بات کی ہے، وہ سن لو، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو، تم پہ واجب ہے تم مجھ سے جھک کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ جی یہ ہاتھ سلامت رہے، بڑی مہربانی کے بات، آپ لوگوں کی کیا بات ہے، ان ہاتھوں پر سلام ہے جی۔ ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو، تم پہ واجب ہے تم مجھ سے جھک کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں، چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں، اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو۔ اب لوگوں کی کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ بڑی مہربانی میرے بزرگ، جب فراغت ملے، فراغت اور آداب سمجھے ہونا، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو۔ جناب جبریل فرماتے ہیں کیوں؟ کائنات کے رسول کی جوتی، کائنات کے رسول کی نالین مسکرا کے فرماتی ہے، وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے، اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا اس محمد کے قدموں سے منسوب ہوں۔
کیا بات ہے یار، کیا جنت بنا دی آپ لوگ، آپ کی عقیدوں کو سلام ہے جی۔ وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے، اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا، اس محمد کے قدموں سے منسوب ہوں، اس محمد کے قدموں سے منسوب ہوں۔ قبلہ پوری توجہ، بس میں آپ کی سوچ سے بھی کام پڑھوں گا۔ جناب جبریل کائنات کے رسول کی نالین کی طرف دیکھ کے، کائنات کے رسول کی جوتی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تو کائنات کے رسول کی جوتی ہے، کائنات کے رسول کی نالین ہے، لیکن مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے بھی تو دیکھنا، جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں۔ جی بولو میرے ساتھ، بڑی مہربانی کی بلا جی، سلام ہے آپ۔ فرماتے ہیں جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں۔ تھکندار سمجھتے ہو نا، تھک جان، جس طرح بھی آپ لوگ تھکے ہوئے بیٹھے۔ جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں۔ جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جلاتا ہوں میں، ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر مسکرا کے پروں پہ سلاتا ہوں میں، سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں۔ حاضری سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ، سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ، پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں۔ جناب جبریل فرماتے ہیں میرے پر کیوں مکرم معظم نہ ہو، ان پروں پہ پیام جلی درج ہے۔ یہ پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک پوری توجہ، میرے پر کیوں مکرم معظم نہ ہو، ان پروں پہ پیام جلی درج ہے۔ یہ میری خوش نصیبی کی معراج ہے، میرے ہر پر پہ نادے علی درج ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کیا بات، یہ آپ لوگوں کی کیا بات ہے۔ کائنات کے رسول کی جوتی نے جناب جبریل کو جو جواب دیا ہے کہ کائنات کے رسول کی نالین فرماتی ہے انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر۔ نہیں سمجھ آئی؟ انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر، ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر۔ بڑی مہربانی کی بلا جناب جبریل نے یہی کہا تھا، سیدہ تھک جاتی ہیں، میں چکی چلاتا ہوں، میں حسنین کا جھولا چلاتا ہوں، میں نادے علی پڑھ کے سب جگاتا ہوں، میں صلوات پڑھ کے اٹھاتا ہوں، میرے پروں پہ نادے علی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں جوتی کہتی ہے انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر، ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر۔ بڑی مہربانی کرنا، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر، جس کی نادے علی پہ تجھے فخر ہے اس نے 2 بار مجھ کو سیاہ چوم کر۔ تو خود سمجھ لے تو کون، میں کون ہوں۔ میری عظمت کے قائل امامین ہیں، جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہے۔ بس قبلہ ٹائم اتنا ہوگی حاضری، میرے بھائی ہیں، میں انہیں زیادہ زحمتیں نہیں دینا چاہتا، اور بانیان کی جو مجبوری ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قاری القصائد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب ذاکر اہل بیت راجہ تنویر عباس آف شیخوپورہ، اور ان کے بعد جناب ذاکر عدیل الطاف صاحب درون کے ممبر ہوں گے۔ قبلہ قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلوات بآواز بلند پڑھو سر صاحب۔ ماشاءاللہ بندے کافی بیٹھے ہو، درود کی آواز کمزور ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ معصوم دا فرمان ہے جڑا بندہ 14.5 دی ذات تے درود پڑھدا ہے او دے رزق چ کمی نہیں آ سکدی، بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔
ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہ ورزکات و انوت متعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال بحرمت آل اطہار علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بار الہ تمام صاحبان دا اس مقدس مقام تے ٹورایا قبول فرما سارے آمین آکھو دعا آمین دی محتاج ہوندی اگر تسی آمین نہ آکھو گے تو میں دعا پڑھن دا منگن دا فائدہ ہی کوئی نہیں کریم اللہ رحیم اللہ بانیہ نے مجلس دے رزق عزت بخت مال جان سے اضافہ فرما کریم اللہ رحیم اللہ جتنے مومنین و مومنات مجلس حاضر نے میرے اللہ میرے سمیت تمام ذاکرین نظام دے سمیت تمام دی حاضری نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کریم اللہ رحیم اللہ عزت حسین دا واسطہ ہی میرے اللہ اس نگری جتنے صدات و مومنین آباد ہیں میرے اللہ تمام دے گھراں تے اپنی رحمت و برکت دا نزول فرما کریم اللہ امام حسین دی عزت دا صدقہ حاضرین مجلس چگر کوئی مومن بیمار ہے تو میرے اللہ صحت عطا فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چگر کوئی مومن بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چگر کوئی مومن بے گھر ہے تو اپنا گھر عطا فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چگر کوئی مومن مقروض ہے تو میرے اللہ قرضیں دی ادائیگی غیب دے خزانیہ جو عطا فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چگر کوئی مومن میرے مولا بے روزگار ہے تو اچھا روزگار عطا فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چو اگر کوئی مومن پریشان ہے تو پریشانیاں دور فرما کریم اللہ حاضرین مجلس چو جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہندرن جڑیاں نیک خواہشات آرزواں رکھ دن اس ذکر دی عزت دا صدقہ میرے اللہ اتھو اٹھن تو پہلے انہاں دیاں تمام دعاواں اپنی بارگاہ مستجاب فرما کریم اللہ رحیم اللہ جتنے مومنین و مومنات دنیا فانی تو کوچ کر گئے میرے اللہ بانیہ نے مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے میرے اللہ تمام دے درجات صدقہ محمد و آل محمد دا بلند فرما اور ہر بندہ واجب سمجھ کے آمینہ کہ کریم اللہ سے دنیا تے وارث رکھ دو یا بے وارثت راجی رہے ہیں ساڑھے پردے والے امام منتقم آل محمد وارث پونے حسین وارث دستار محمد مصطفیٰ حقیقت آل محمد نوید آل محمد نور آل محمد تسکین آل محمد سرکار قائم دا جلد ظہور فرما جناب دے دل جتنا جتنا شوق ہے سرکار دی زیارت دا اتنی بلند صلوات پڑھو مل کے نعرہ تکبیر چودہ دے خالق دا نام بلند دے بواز بلند جواب دیو نعرہ تکبیر آباد و شاد رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ایمینی دو میں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد محمد و اہل بیت محمد دشمن تے لعنت بے شمار ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہوئے بندہ ماتم کردہ ہوئے تے ہوئی اہل بیت دشمن تے لعنت کرے جڑا بندہ رسول دا کلمہ پڑھ دے جڑا آقا دو عالم دا کلمہ گوئے ہر اس بندے تے واجب ہے کہ اپنے آقا دی آل دے دشمن تو بیزاری دا اعلان کرے سارے مل کے بولو اہل بیت دشمن تے لعنت بے شمار ایسی صلوات پڑھو رکیاں ہوئیاں دعاواں قبول اور منظور ہو جان اللہم ایک صلوات واجب سمجھ کے انہاں صاحبان واسطے پڑھو جڑے مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ دنیا فانی تو کوچ کر کے جنہ واسطے پچھو ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں بواز بلند صلوات اجازت ہے جناب بسم اللہ بالکل پہلی دفعہ اس مقام تے حاضر ہویا میں نہیں پتا کہ تسی کیڑے انداز نال ذکر پاک سماعت کر دے توڑا مہمان حسین علیہ السلام دے مولا دے داران دا نوکران ذاکر نہیں ذاکر دا مقام بہت بلند ہے جنہ دا آپ اللہ ذاکر ہوئے بیٹھے ہو جناب جنہ دا اللہ آپ ذاکر ہوئے بندہ انہ دا ذاکر کس دوا سکتے تو جتنا وقت میں نے ملے
اس وقت دے اندر رہ کے میں اس دہلیز تے اپنا نام درج کراونا ہے جس دہلیز تے داڑھی نال بخاری دے دے کے جناب سلمان فارسی سلمان محمدی بن گئے. بسم اللہ. بہت مہربانی آباد شاد رہو. جو ماحول تھوڑے سامنے تسی اس علاقے کے رہن والے بہتر جانتے ہو. ساڈیاں مجلساں ساڈے جلوس عزاداریاں کسی نو تنگ کرن دا نام نہیں, کسی دی دل آزاری دا نام نہیں. جملہ میں پڑھن لگا, جملہ پڑھ کے ویکھنا کہ بندہ ذہنی اور طور تے مجلس حاضر بیٹھے. ساڈیاں مجلساں ساڈے جلوس کسی نو تنگ کرن دا نام نہیں. جڑا حسینی بیٹھا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے تائید کرے گا, مینوں داد دین دی خاطر نہیں, حسینیت واسطے ہاتھ بلند کر کے حسینیت دی نمائندگی کرے. جے نیاز حسین میں پیا دا ساڈیاں مجلساں ذکر حسین اے عزادارو جلوس کسی نو تنگ کرن دا نام نہیں, بلکہ ہر دور دے یزید دے خلاف جنگ دا نام مجلس حسین ہے. کیا بات, آباد رہو, سلامت رہو. ہر دور دے یزید دے خلاف بابا جی جنگ دا نام مجلس بھائی جان حسین. ہر بندہ اگر اس دور کوئی نیک عمل کر رہے ہے, اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان دے ذہن چ لالچ موجود ہے جنت دا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ان دے ذہن چ لالچ کی موجود ہے جناب؟ جنت. اگر کوئی بندہ دنیا تو کوئی مسجد تعمیر کروا رہے ہے تو ان دے ذہن چ لالچ یہ ہے جو میں دنیا تے اللہ دا گھر بنواواں گا تے اللہ مینوں جنت چ گھر عطا کرے گا. ایویں گل ہے جی. اگر کوئی بندہ محفل میلاد کروا رہے ہے, اگر کوئی بندہ جس قسم دا بھی بندہ دین دے نام تے تعاون کر رہا ہے, اس بندے دے ذہن چ لالچ کیا ہے؟ جنت دا. ممبر حسین تے کھلو کے تنویر عباس جعفری سپیکر دے سامنے کھڑا ہو کے ایک گل کرنا چاہتا ہوں. بندے نہ جڑے بندے دے ذہن چ لالچ جنت دا ہے, ہر کام جنت واسطے کرتا ہے, اس بندے نہ گل کرنے لگا تے ویکھن لگا کیڑا بندہ مجلس چ حاضر بیٹھا ہے. رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے, جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے. کیا بات ہے, زندہ باد. میں صدقے جاواں کہ میں نے پوری جرت نال بولو حیدری. رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے, پھر سنو, رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے, جنت کو بے نکال وہ خواب و خیال سے. بندہ مجلس سے حاضر بیٹھا ہوئے, ساتھ چلتے ہوئے, علی اللہ پڑھتا ہوئے, ہلکے دمات ہوئے, نوکر دیے ستنا سونے سمجھے تو چپ کر جائے, اور بندہ جائے تے المالا بادشاہ جڑے سر چو انصاف تو نے ہاتھ بچے. رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے, جنت کو بے نکال وہ خواب و خیال سے. کیوں؟ اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش, عمران کے لہو سے, خدیجہ کے مال سے. کیا بات ہے, تسی جیو, کیا بات ہے. آباد و شاد رہو. اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش, عمران کے لہو سے, بولو, خدیجہ کے مال سے. عمران کے لہو سے, خدیجہ کے مال سے. جڑے میرے بھائی میرے محترم چپ کر کے بیٹھے ہو مجلس پاس, مجلس چاہ کے جڑا بندہ بیٹھ جائے, کہ جڑا بندہ ساہ بھی لوے ہوئی عبادت شامل ہے. ٹھیک ہے جی. مجلس بیٹھ کے جڑا بندہ ساہ لیتا ہے, اس بندے تک ایک ساہ عبادت اکاؤنٹ ہوتا ہے. چیک کر لو پھر تسی آپ انصاف کرو, جتنے بیٹھ کے ساہ لئیے تے عبادت ہوتی ہے, اتنے بولیے تو پھر کتنی بڑی عبادت ہوئے گی. تو جڑا بندہ ہے مجلس سے بیٹھا ہے, جس بندے بطول دے پتر دا لنگر کیتا ہے, لنگر خانے چو ہو کے مجلس چاہے, پھر اس بندے دا حق بھی بنتا ہے آ کے بیٹھ کے لنگر حلال کرے. جی لنگر حلال کرنا چاہیے ہے. اور لوگ آدم کہ اتنا شیعہ سنی صاحبان خرچہ ذکر تے کر دینے بھائی جان, مجالساں تے, محافلاں تے, میلاداں تے, کیونکہ میلاد دا مہینہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اتنا خرچہ کر دیں, اللہ جانے انہوں نے کی بن گئے. اتنا خرچہ اپنی ذات تے, اپنے گھراں تے, اپنی اولاد تے, اپنی ذاتی خواہشات تے اتنا خرچہ شیعہ قوم اہل سنت برادران نہیں کرتے جتنا میلاداں تے, جتنا جشناں تے, جتنا مجالساں تے کرتے ہیں. تو ممبر حسین تے کھلو کہ میں دسنا چاہنا وجہ کیا ہے, اتنا خرچہ سی کیوں کرنے ہیں. یہ ذکر ہمیں بقا کی نوید لگتا ہے. ہاں ہاں میں صدقے جاواں, بسم اللہ کریں. جڑا بندہ زبان رکھدا ہے بندہ میں نہ بولے تے
सईद हक अदा करे। ये जिक्र हमें बका की नवीद लगता है। अगर चौथी सत्र में समझा ली लाहौर तो लेके तक जितना सफर किया है हक अदा हो जाएगा। कितनी गवाह कर सकते हो अपने नौकरों के लिए सतर से। ये जिक्र हमें बका की नवीद लगता है। खुदा का दीन भी इसी की खरीद लगता है। खुदा का दीन भी इसी की खरीद लगता है। चाचा जी थोड़ी चिट्ठी तारीफ की कसम है, ये जिक्र भी हमें बका की नवीद लगता है। खुदा का दीन भी इसी की खरीद लगता है। और मुखालिफत करे जो भी हुसैन के गम की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। सुभान अल्लाह। अब्बा तो शाद रहो। क्या बात है थोड़े सुनो मां हुसैन अलैहिस्सलाम की तो राजी हो गई। अब्बा तो शाद रहो। कसीदा पढ़ा जनाब, सारे दी मर्जी है जी। कसीदा बड़ा प्यारा है। मेरा दिल है कि जनाब नू पंजाबी जुबान दा कसीदा अलमाले बादशाह दी इज्जत दा सुनाओ। सारे का तामन है जी। जितने बैठे मेरे वास्ते हजारों तो ज्यादा हो, लेकिन होण थोड़े होण चंगे। करबला एक पासे 9 लाख है, एक पासे 72, लेकिन 72 जित गए तो 9 लाख हार गई। क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह नाल मुखलस सन, ठीक है, जेडे साथियों नु मुखलस सन। एक सलवात पढ़ो जनाब, मैं कसीदा सुनाऊं। जनाबे अब्बास कमरे बनी हाशम दुआए सैयदा, मेरे बादशाह दा छोटा जिहा सन चक लियो। जनाबे अब्बास नमाजे फजर अदा करके, जेड़े बंदे हाजिर बैठे हो नमाजी बैठे हो, तुहाडे कोल दुआ लेनी है जुमला पढ़ के। बल्कि इवें क्यों ना आखा, नमाजे फजर दे सजदियां नु जीनत अता करके। हाय 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 बिस्मिल्लाह करा। जेड़े जिन्हों समझ आई उन्हां दे हाथ बुलंद हो गए। नमाजे फजर दे सजदियां नु जीनत अता करके जनाबे अब्बास अलमदारे करबला दुआए सैयदा बाबल हवाइज मौला गाजी अब्बास अपने घर कदम रखिया। मेरी सैन आलमा गैर मौलमा जनाबे अब्बास दी पाक अम्मा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा सलवात बीबी दी जात पे। पाक बीबी जेड़े वेले पुत्र नु वेखिया मेरी सैन मुसल्ला छोड़िया, टुरदे टुरदे अपने पुत्र कोल आए। बीबी अपने पुत्र दा मुर्तज़ाई रुखसार ते बोसा दिता। अपने पुत्र दा रुखसार चुम के बीबी फरमाया, अब्बास मैं करमालियां मैं इस्तालियां जो मैं तेरे जे पुत्र दी मां। आए समझो यार ने हुसैन, मैं बख्तालियां जो मैं तेरे जे पुत्र दी। बीबी गल कीती जनाबे अब्बास हैरान की नमाज पास वेख्या। अम्मा ये गल दी मैं समझ नहीं आई। मकाम थोड़ा ज्यादा, मर्तबा थोड़ा ज्यादा, तुसी मां हो मैं पुत्र हाँ। मैं मकाम च छोटा, मैं पुत्र हाँ, तुसी मां हो। एक गल तुसी क्यों कीती है? अम्मा मैं इहदी वजाहत चाहना। बीबी पाक जेड़ी वजाहत अपने पुत्र नु दसी, अपने पुत्र नाल जेड़ी गल कीती है, कसीदे दे रंग च पढ़ना चाहना, सुनावा जनाब। बीबी जेड़े वेले गल कीती ने अब्बास मैं मुकदरानियां बख्तानियां जो तेरे जे पुत्र दी अल्लाह मैनू मां बनाया है। उस वेले जनाबे अब्बास ने आख्या मैं वजाहत चाहना। बीबी फरमाया आ अब्बास मैं तैनूं दसां मैं क्यों गल कीती। बीबी फरमाया गाजी तेरा अल्लाह किन्ना, तवज्जो नहीं आ रही। गाजी तेरा, जेड़ा बंदा बैठा है जिक्र कई बंदे भाईजान थोड़ा गल नहीं कर लगा, साडा तजर्बा जगह जगह जाके मलसा पढ़ने के भाईजान के बंदे ना जाकर उन्हें दाद पता नहीं देते, यानी कि वो अपने आप को दाद दे देते हैं। बिस्मिल्लाह करा, इंतहाई तवज्जो, बिस्मिल्लाह करा। जनाब सलमान ने मुहम्मदी तो किसी बंदे ने पूछा कि बंदे ने बोलना कितना कुछ चाहिए जिन्ना को तुसी पे बोलते। सरकार फरमाया कि चंगी गल है कि बंदा बोले ही ना, चंगी गल है बंदा बोले ना। अगर बोलना पै जाए फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत पे बोले। हाय 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 बिस्मिल्लाह करा। फिर इतना को बोले फिर हाथ ही खत्म हो जाए। मां हुसैन दी राजी होवे। बीबी पाक फरमाया आ अब्बास मैं तेनू दसां मैं जेड़ी गल कीती है क्यों कीती। बीबी पाक फरमाया गाजी तेरा अल्लाह किन्ना, गाजी तेरा अल्लाह किन्ना। लो जी 17 अगर मैं समझा ली, मैं जितना सफर किया अगर जनाब को समझा ली लग रहा मैं समझा लवा।
میرا سفر پورا ہو جائے گا. غازی تیرا اللہ کنا. اگلی سطر نہ بندے واسطے پڑھنا چاہنا جنہوں نے آقا زادیاں دی عزت دا پتہ ہے, علی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دھیاں دی عزت دا پتہ ہے. اگلی سطر تے تواڈے ہاتھ نہیں, تواڈے عقیدے بلند ہون گے, سر چاو کلے سطر پڑھنی نہیں, تواڈے دل تے نقش کرنی ہے. غازی تیرا اللہ کنا رتبہ وٹھایا اے, علی دیاں دھیاں تینوں ٹرنا سکھایا. کیا بات ہے, ابن حق چاری لال کالندر. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو. علی دیاں دھیاں تینوں بولو ٹرنا سکھایا. بی بی پاک پتر دے پاسے وڈے کے فرمایا عباس مینوں بڑا مان ہے تیری عزت تے, عباس مینوں فخر ہے تیرے تے, لیکن ایک ایسی فضیلت اللہ تینوں عطا کیتی ہے, او فضیلت اللہ نبیوں نوں بھی عطا نہیں کیتی. بولو جڑا بندہ بول سکدا ہے. جناب عباس ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے فرمایا اما او کیڑی فضیلت ہے جڑی اللہ مینوں عطا کیتی ہے لیکن نبیوں نوں عطا نہیں کیتی. پاک بی بی اپنے پتر تے سر تے دست شفقت رکھیا. پاک بی بی اپنے پتر دے پاسے ڈے کے فرمایا عباس آ تینوں میں دساواں او فضیلت کیڑی ہے جڑی اللہ تینوں دتی ہے تے نبیوں نوں نہیں دتی. پاک بی بی پتر دے پاسے ڈے کے فرمایا عباس او جنہ سخیاں دا جھولا ملک جھولیں دے رے, جڑے اللہ کولو ہر گل منویں دے رے. کیا بات ہے, تھوڑی کیا بات ہے. بسم اللہ کرا. آباد و شاد رہو. ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. پاک بی بی پتر دے بازے دے کے فرمایا عباس او جنہ سخیاں دا جھولا ملک جھولیں دے رے, جڑے اللہ کولو ہر توجہ گل منویں دے رے, مہر تے چا کے نبی او جنہاں نوں کھڑایا اے, او نہ لج پالا تیرا جھولا جھلایا. بہت آباد و شاد رہو جی. یہ ذکر مسئلہ سے بعد ہوئے ایک نعت بھی پڑھا جناب. 4 مسئلے پڑھ کے چیک کر لیں گے اگر بندہ حاضر بیٹھا ہے نعت سنن واسطے, کیونکہ ربیع الاول ہے اور نعتاں دے گلشن چ بہار ہے. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. تھک گئے جی؟ اچھا بسم اللہ, لگتا پھر میں تھک گیا. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. سطر اللہ کرے میں سمجھا رہا ہے, اتنی کو لطیف سطر ہے, میں اپنے آپ اندر سطر دا لطف حاصل کر رہے ہیں. اللہ جانے تسی کتنا لطف حاصل کرنا ہے, اللہ کرے سطر تو سمجھ آ جائے. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. آئے ہائے ہائے جیو چاکا لے. بسم اللہ کرا. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, جنت کنیز کے, جنت زمین توجہ ہے جناب دی, جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نور اللہ پڑھتا ہے, اگر وہ بندہ نہ بولے تو مینوں دکھ لگے گا. جڑے جڑے مقام تے بیٹھو ذکر چ بندے نہیں, بندیاں دے عقیدے بول دے, بندے نہیں بندیاں دے عقیدے بول دے. جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا, خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. بسم اللہ کریں. صلوات پڑھو, آواز بلند بنا. بہت مہربانی. جتنی دیر تو میں ممبر تے بیٹھا جڑے بندے آکھے پڑھن والے, میرے تو پہلے میرے بھائی 2 دریون پڑھے, انہوں تو پہلے کافی ذاکرین پڑھ گئے. ہر بندہ ایک گل کرتا ہے کہ بابا سے بلند صلوات پڑھو. ٹھیک ہے جی. شاید مومنین تے ذہن چ خیال ہے کہ ذاکر اونچی آواز نہ صلوات سننا چاہتے. نہیں میرا بھائی, صادق امام دی بارگاہ ایک بندہ آیا, سرکار دے قدماں تے ہاتھ لا کے بیٹھ گیا. بادشاہ فرمایا ہمارا دل ہے کہ ہم تمہیں کچھ عطا کریں, ہمارا دل ہے کہ تمہیں کچھ عطا کریں. آدھا بسم اللہ بادشاہ میرے بھاگ جا کے تسی مینوں عطا کرو. بادشاہ سرکار فرمایا جب بھی ہماری ذات پہ درود پڑھا کرو تو بلند آواز سے پڑھا کرو. جب بھی ہماری ذات پہ درود پڑھا کرو تو بلند. مولا میں تھوڑا نوکر ہاں, غلام ہوں, میری اوقات نہیں میں تھوڑے تے سوال کراں. بادشاہ تھوڑے ہر عمل چ کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے, تسی معصوم ہو, تسی امام. مولا پوچھاں اگر جرت کراں, مولا دساؤ ادی وجہ کیا ہے. بادشاہ فرمایا جس وقت تم
یہ عمل کرو گے، بآواز بلند صلوات پڑھو گے، اس عمل کے صدقے میں اللہ تمہارے جسم کو نجاست سے دور کر دے گا، طہارت کے قریب کر دے گا۔ یہ تمہارے واسطے فائدہ ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بڑا جناب نام اے حسنین کے نانا، 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 اے حسنین کے نانا۔ توجہ ہے جناب؟ یا نبی پیارے نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بسم اللہ۔ لو جی سطر دیکھ لیے جنہیں میں پڑھنا چاہنا۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ جنہاں سرکار دا عاشق بیٹھا ہے اگلی سطر تے ہاتھ بلند کر کے تائید کرے گا نیاز حسین۔ اچھا زہرا پاک کے، زہرا پاک کے دشمن، دشمن زہرا پاک کے دشمن پہ اگلانت بھی برسانا۔ بسم اللہ، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں۔ لو جی کڈا وڈا شعر پڑھن لگا، میں ویکھنا ہے کیڑے کیڑے مقام تے کیڑا بندہ معرفت والا بیٹھے۔ تیرے عاشق ہی آقا یہ بات سمجھ نہ پائے، کیڑی گل؟ کیڑی گل ہے؟ سمجھو کوئی ان کو خم والا اعلان بھی یاد دلائے۔ جڑا بندہ بول سکتا زبان نال یار۔ پھر اس دور کے، پھر اس دور کے، پھر اس دور کے حیدر کا اگا ہاتھ پکڑ کے دکھانا۔ آباد ماں حسین راضی ایک صلوات بآواز بلند پڑھتا بآواز بلند صلوات۔ 5 وقت مؤذن جو اذان دیتا ہے، 5 وقت مؤذن جو اذان دیتا ہے، حسین جیت گئے یہ پیام دیتا ہے۔ جی بہت انتہائی شکریہ۔ ماں حسین علیہ السلام کی توڑ راضی ہوئے قصیدہ میرا دل ہے کیونکہ سیدھیت امام زمانہ علیہ السلام دی تو ہر خطیب دا، ہر ذاکر دا، بلکہ جتنے اہل ممبر نے انہوں دا حق بنتا ہے جب بندہ ممبر تے آوے وہ امام زمانہ بادشاہ دی بارگاہ کچھ نہ کچھ ہدیہ کر کے جائے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا نایاب قصیدہ میرا شاہکار قصیدہ، بالکل نیا قصیدہ ہے امام زمانہ دی عزت دا، جڑا میں جناب دی سماعتاں نوں ہدیہ کرنا چاہنا۔ پڑھا جناب قصیدہ، صلوات رل کے سارے صاحبان پڑھو۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، ایک میں ہی، دو لفظاں کا استعمال ہے، منتظر منتظر۔ منتظر انتظار کرنے والے اور منتظر وہ ہے جنہیں انتظار ہو رہا ہے۔ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ انتہائی شکریہ۔ پڑھو صلوات بادشاہ دی ذات میں آ میرے ہادی، 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 آ میرے ہادی۔
پڑھو بابا بلند سارے میرے انتہائی واجب المقام برادر اکبر ذاکر جناب عدیل الطاف صاحب تشریف فرما ہے. اجازت پڑھی قصیدہ جی میرے تو بعد ہی پڑھیں گے. آ میرے ہادی 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 عدیل سماتا دا خطیب آ سطر پڑھنے نہیں لوہے دل تے نقش کر کے جانی ہے. شرط ہے بندے دے دل چ امام دا انتظار ہوئے. تو ہے کبریا کا پیارا دے دے دید کا نظارہ. تو ہے کبریا کا پیارا دے دے دید کا نظارہ. تو ہے کبریا کا پیارا دے دے دید کا نظارہ. ساری کائنات مولا تیرے اختیار میں ہے. ساری کائنات مولا تیرے اختیار میں ہے. بندے کیا ہے خود خدا بھی تیرے انتظار میں ہے. آباد و شاد رہو. انتہائی شکریہ. ذکر نسلہ جباد ہوئے جی. بندے کیا ہے خود خدا بھی تیرے انتظار میں ہے. چکا لے ہو جڑا بندہ قائم آل محمد علیہ السلام دی غیبت تو انکار کردہ ہے. جڑا پردہ غیب تو انکاری ہے. جڑا بندہ امام زمانہ دا جڑا منکر ہے اس بندے دی شکایت امام زمانہ دی بارگاہ اس بندے دی کمپلین رجسٹر کرواوا لگا کرنا جی. سرکار قائم علیہ محمد دی بارگاہ شکایت کر لگا تے گل کری آخرے جو ہے تیری ولا کا بندہ مکار ہے. بھولے لوگوں کے جو عقیدوں پہ کر رہا وار ہے. بولو جڑا بندہ زبان نال بول سکتا ہے امام زمانہ دی ریت بن کے اچھا بسم اللہ کرے اتفاق نال بولو حیدری جو ہے تیری بلا کا منکر بندہ مکار ہے. بھولے لوگوں کے جو عقیدوں پہ کر رہا وار ہے. جو تیرے بلا کا منکر وہ بندہ مکار ہے. بھولے لوگوں کے جو عقیدوں پہ کر رہا وار ہے. دشمن جو بھی ہے تمہارا وہ تیرے ریڈار میں ہے. دشمن جو بھی ہے وہ تیرے ریڈار میں ہے. کا علاج مولا تیری ذوالفقار میں ہے. بسم اللہ آباد روز ایک صلوات پڑھو. ڈر کے صلوات نہ پڑھو سارے مل کے صلوات پڑھو. بھائی آگے بس انتظار ختم. ایک مصرع پنجابی زبان دا میں جناب نو سنانا چاہنا. قصیدہ میرا نہیں نہ کسی ذاکر دا نہ کسی شاعر دا بلکہ قصیدہ یہ اس ہستی دا ہے جڑے اپنی مثال آپ ساڈے علاقے شیخپورہ دی بڑی نایاب ہستی سائی منظور صاحب. قصیدہ پنجابی زبان دا میں انہاں دی قلم چ نکلے ہوئے نایاب موتی جناب دی سماعتاں دے گلے چ ہار بنا کے پانا چاہتا. اگر مزاج ہوئے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو بھائی موجود نہیں. صلوات پڑھو قصیدہ سناواں میں. وہ جی آخری قصیدہ ہے بھائی صاحب پڑھاں گا. اگر بھائیاں سنیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اگے جا کے پڑھ لیں. پڑھی قصیدہ جی. کر عزت علی دے لالا دی تینو عزت کرن دا سواد آوے. انتہائی شکریہ. آباد و شاد رہو. ہاتھ چاک بولو حیدری. کر عزت علی سجدے گا اتے نام علی تینو عبادت کرن دا ثواب آوے. آباد ہو سلامت رہو. ذکر نسلاں چ آباد ہوئے. چکا لے بندہ کسے باغ جان دا شوق رکھدا ہوئے تے اس باغ دے مالک نال بغض ہوئے. اس باغ دے مالک نال بغض ہوئے. لو جی شیر دی تمہید بھی میں کر چھڑی ہے. ویکھنا کیڑا بندہ مجلس چ حاضر بیٹھے شیر پڑھنا نہیں جناب لوہے قلم تے میں نقش کر کے جانا جڑے مقام تے بیٹھو ذکر چ بندے نہیں بندے دے عقیدے بہت نے 70 تے تھوڑے ہاتھ
اتنی تھوڑے عقیدے بلند ہون گے جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو سطر رپیٹ کرنا چاہنا شعر پڑھنا چاہنا جڑے جڑے مقام تے بیٹھے لو جی اتنی قیمتی سطر کائنات لیا کے ممبر تے بندہ رکھ تے پھر بھی سطراں دا حق ادا نہیں ہو سکدا جڑی سطر توڑ رو کر تلاوت کرن لگے تے گل کیڑی آکھریا جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو سرنا جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو سرنا جڑے جنت خود منگدے انہاں دی منتاں کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ آباد ہو ماں حسین دی راضی ہوئے شیر مولا دا ہو جڑا جنت دے مالک نے انہاں کولو سرنا جڑے جنت دے مالک نے انہاں کولو سرنا جڑے جنت خود منگدے انہاں دی منتاں کرنا کر منت بطول تے پترا دی تینو منت کرن دا سواد آوے اچھا